الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، جو سمجھایا ہے، کوشش کر کے انہی باتوں کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. دین کی سچی سمجھ، صحیح سمجھ، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اپنے آپ کو مٹانے سے، اپنی انا کو مٹانے سے دین کی سمجھ آتی ہے. داڑھی ٹوپی رکھ لینا، برقع پہن لینا، وقت پہ نماز پڑھ لینا، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اور جو اس نعمت سے محروم ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے غصے اور قہر کا شکار ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو شیطان آ کر سرہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر آدمی کے سر کے اوپر ثلاث عقد، 3 گرہ باندھتا ہے. پہلی گرہ باندھتا ہے، دوسری گرہ باندھتا ہے، تیسری گرہ باندھتا ہے. گرہ سمجھتے ہو نا گرہ؟ گانٹھ لگاتا ہے، جیسے ہم رسی کو گانٹھ لگاتے ہیں نا، یوں کر کے. سمجھ گئے؟ ابھی سمجھ گئے؟ ایک گرہ لگاتا ہے، اس کے بعد دم کرتا ہے، علیک لیل طویل، تیرے لیے بڑی لمبی رات ہے، سو جا سو جا، پھونک مارتا ہے. پھر دوسری، اس کے اوپر ایک اور گرہ لگاتا ہے، پھر اس کے اوپر دم کرتے ہیں، علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سو جا، سویا رہا. پھر ایک اور گرہ لگاتا ہے، علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سو جا. جو شخص اٹھ جاتا ہے تو اس نے شیطان کی کمر کو توڑ دیا. ٹھیک ہے؟ اور اب جا کے وہ مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ تکبیر کے اندر صف میں کھڑا ہے تو آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک نور نازل ہوتا ہے، اعلی رأس المصلیین، نماز پڑھنے والوں کے سروں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نور سکینہ نازل ہوتا ہے. اور جو نہیں اٹھا، شیطان نے اس کو دم کیا تھا اور وہ اس دم کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرتا ہے؟ اب شیطان اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے، اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور پورا دن وہ اس کی نحوست میں رہتا ہے، اس کی برائی میں رہتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک نحوست پیدا ہو جاتی ہے. نحوست یہ ہوتی ہے گھٹیا پن اور برائی. جو شخص جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے. ٹھیک، یعنی اس کی برائی سے 40 گھر بھی تک متاثر ہوتے ہیں. یعنی اتنی اس کے مزاج میں گندگی آ جاتی ہے. یہ کچرا اٹھاؤ، ڈسٹ بن میں ڈالو. تو اتنی اس کے مزاج میں برائی آ جاتی ہے تو خود اس کے مزاج میں کتنی برائی ہوگی جو خود نماز چھوڑ رہا ہے. تو جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ ان برائیوں سے تو بچا ہوا، الحمدللہ.
اللہ کا کرم. لیکن صرف اتنی سی بات سے دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی. دین کی سمجھ جو حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو اس وقت حاصل ہونا شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹانے لگتا ہے. دیکھو تہجد کا وقت ہے، سمجھ لو یہ مسجد نبوی ہے نا، یہ مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد نبوی کے اندر ابھی جو حصہ ہے نا، آگے کا حصہ، اس میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ٹھیک؟ اور یہاں سے گلی نکلتی تھی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا یہاں فاصلہ چھوڑ کے حضرت عمر کا گھر تھا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک میدان ہے جو گئے ہوئے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، باب السلام سے اس طرف یہاں ایک میدان ہے، اس میدان میں 3 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو اس میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، کوئی لشکر ہوتا تھا اس کو روانہ کیا کرتے تھے، کسی کو رخصت کرنے جاتے تھے تو اس میدان تک آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ادھر گزرے، جب آپ اس طرف جا رہے ہیں تو دائیں طرف حضرت ابوبکر کا گھر ہے اور بائیں طرف حضرت عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور دونوں ہی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اتنی آواز کے گھر کے دروازے تک آ رہی ہے. بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو میاں اور بیوی کوئی بھی چاہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے سکتا ہے، کوئی بھی چاہے تو. لیکن آج کل مزاج ایسے ہیں کہ ہم اس کا عام طور پہ سرعام نہیں کہتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس بیوی کے اوپر جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز میں اٹھائے، اللہ خوشیاں دے اس عورت کو، اللہ غموں سے نجات دے اس عورت کو جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے. پھر فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ خوش رکھے، اللہ خوشیاں دے اس مرد کو جو تہجد کی نماز کے لیے اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے. چھڑکنے کا کیا ہے، گلاس گرانے کا نہیں کہا. اس کا مطلب ہے ہلکا سا اس کو نیند سے بیدار کرے. جیسے میں ایک مسئلہ بتاؤں، ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، جس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے. کسی شخص کا جمعے کی رات میں انتقال ہوا، ٹھیک ہے، یا جمعے کی صبح میں انتقال ہوا. اب اس کا جنازہ تیار ہے تو اب درست نہیں ہے کہ اس کی جنازہ جمعے کے بعد پڑھی جائے کہ مجمع زیادہ ہوگا، زیادہ لوگوں کی دعا مل جائے گی. یہ درست نہیں ہے، علماء منع فرماتے ہیں. لیکن آج کل چونکہ علماء بھی اس کا شکار ہیں تو اس وجہ سے یہ غلطی عام ہے. حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی وہ مبارک گھڑی اس کی قبر میں گزرے کہ جس کی وجہ سے اس کا حساب کتاب بند، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند ہو گیا. اب مردہ ہمیشہ ہمیشہ اس دفن کرنے والے کو دعائیں دیتا ہے کہ شکر ہے اس نے مجھے جمعے سے پہلے دفن کر دیا. ہمارے شیخ العلماء و تفسیر بڑے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، مردان کے رہنے والے، مجھے اس وقت نام ان کا یاد نہیں آ رہا، یاد آئے تو انشاءاللہ بتا دوں گا. ان کے بھتیجے کا انتقال ہوا، کوئی جلسہ تھا، جلسے سے واپسی پہ اس کا انتقال ہوا. تو اعلان کر دیا صبح 9 بجے جنازہ ہوگا. تو سب نے کہا حضرت حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب اگر آپ رک جائیں تو حضرت جنازے کے اندر تشریف لائیں گے اور 300 علماء حضرت کے ساتھ ہوں گے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب جو 2 صوبوں کے وزیر تھے اس وقت پاکستان کے، وہ تشریف لائیں گے
اور ان کے ساتھ بھی سینکڑوں علماء ہوں گے. تو اگر ظہر کے بعد یعنی جمعے کے بعد اگر جنازہ ہو جاتا ہے تو اتنے کبار اور اکابر علماء تشریف لائیں گے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ وہ لوگ شامل ہو جائیں. لیکن حضرت خود مضبوط عالم تھے، پختہ علم رکھتے تھے. فرمایا نہیں، جنازہ 9 بجے پڑھایا، 10 بجے دفن کیا، 11 بجے گھر واپس آئے. اور یہ سارے اکابر ملنے کے لیے آئے اور مل کے کہنے لگی جنازہ جلدی ہوا؟ کہا نہیں، اپنے وقت پہ ہوا. الحمدللہ جنازہ اپنے وقت پہ ہوا، یہ نہیں کہا کہ جلدی ہو گیا. تو شریعت نے ہر چیز کا ایک وقت اور ایک حد مقرر فرمایا ہے، اس کی اپنی فضیلت اور فوقیت بتائی ہے. لیکن ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں عمل کرنے کے اندر، عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے بتانا کافی مشکل اور بعض دفعہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو حدیث میں دعا دی ہے مرد کو کہ وہ اپنی بیوی کو جگائے، بیوی کو دعا دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جگائے کہ اس وقت وہ اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھے. آج کل تو فجر میں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ان عبادات کی بڑی اہمیت ہے. یہ عبادات ہمیں دین کے قریب لے کر آتی ہیں. میرے ایک جاننے والے وہ فن لینڈ گئے، وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ میرا ذکر اللہ، ذکر اذکار، معمولات اور اس کے اندر بالکل بھی جی نہیں لگ رہا جب سے میں وہاں سے واپس آیا ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ کہ ماحول کا اثر ہے. ماحول کے اندر وہ برائی ہے، اس برائی کو آپ نے قبول کیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماحول کی برائی کو قبول نہیں کرتے. ان کے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے یا اللہ نے حفاظت کی ہوتی ہے یا ماں باپ کی یا کسی بڑے کی دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کی بدولت وہ بچ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت میں نے اس سے کہا کہ ماحول کی برائی ہے جس کا اثر ہے جب تک عبادت میں زور لگا کے نہیں لگو گے اس وقت تک بچ نہیں سکتے. چنانچہ جب انسان عبادات کی ڈھال میں رہتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف اتنی سی بات کافی نہیں ہوتی. انسان کو اندر مضبوط اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور دین پہ ثابت قدم رہنے کے لیے، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پڑھ رہے ہیں آہستہ نماز، کسی کو سنا ہی نہیں دے رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں تہجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بڑے خوش ہوئے. اب دونوں کا عمل جائز ہے، اچھا عمل ہے. تہجد کا وقت ہے، تہجد کا عمل ہے، اتنی مبارک ترین نماز ہے، خاص لوگوں کا وقت ہے. اس وقت اٹھنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. جن کو توفیق نہ ہو، مشکل ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے دوا کھاتے ہیں یا رات کوئی کام کی مصروفیت ہے کہ رات دیر سے سوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ رات جلدی سونے کی ترتیب بنائی جائے. عشاء کے بعد اپنے ذمہ کوئی کام نہ رکھا جائے. کوئی ضروری مصروفیت ہے تو چلو ٹھیک ہے، ورنہ عشاء کے بعد ترتیب بنائی جائے کہ سو جائیں. جیسے ہم لوگوں نے عشاء کے بعد کا بیان رکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دن کے اوقات میں کوئی اور وقت میسر نہیں ہے، ورنہ ہم یہ وقت نہ رکھتے. جیسے رمضان کے اندر اتوار کے دن ہم کوشش ہوگی کہ اتوار کے دن ظہر کے بعد ہم اپنی ترتیب رکھ لیں یا کوئی ایسی ترتیب رکھ لیں کہ ہمارا ایک نظم چلتا رہے. لیکن یہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور وقت نہیں. جیسے یہ مجبوری ہے، ایسے کسی اور کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ رات 1-2 بجے سوتا ہے، تو اب 3-4 بجے تہجد میں اٹھنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو علامہ شامی نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ لے، رات سونے سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت یا چند رکعت زیادہ پڑھ لے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی تہجد کی نماز 12 رکعت ہوتی تھی. عمومی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 سے لے کے 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. کم از کم 8 پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھا کرتے تھے. تو اس کی ایک عادت بنانی چاہیے، مزاج بنانا چاہیے. عادت اور مزاج نہ بننے کی وجہ سے ہمارے سے شب قدر بھی چھوٹ جاتی ہے،
ہمارے سے شب برات بھی چھوٹ جاتی ہے، ہمارے سے دوسری راتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں جن میں عبادت کی فضیلت ہے، جیسے شب جمعہ میں عبادت کی فضیلت ہے، جیسے شب برات میں عبادت کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کی فضیلت ہے۔ چونکہ ایک مزاج نہیں بنا ہوا اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے موٹیویشن بھی نہیں پایا جاتا، تو جس وجہ سے عام طور پر لوگ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان عبادت کا مزاج بناتا ہے نا تو پھر انسان کی امیدیں اللہ سے آگے بڑھنے لگتی ہیں۔ جب انسان کی عبادت کا مزاج کم ہوتا ہے تو اس کی امیدیں اسباب سے ملنے لگتی ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت شدید بیمار تھا، بڑا عادل قاضی، بڑا مہربان، شریف النفس اور بہت ہی دیندار، لوگوں سے محبت کرنے والا، لوگوں پہ جان دینے والا، شدید بیمار ہوا تو ایک ماہر کوئی حکیم تھے دم کرنے والے، اس نے کہا دیکھو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تو کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کے اوپر کوئی بچہ قربان ہو جائے۔ سن رہے ہیں جی؟ بادشاہ کے اوپر کوئی بچہ قربان ہو جائے، اپنی جان دے دے بادشاہ کے نام پر، اس کا خون جیسے ہی بہے گا تو بادشاہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے پوچھا جناب وہاں کے مفتی اعظم سے کہ بتائیے کہ آپ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کی جان لاکھوں جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اگر کوئی خود اپنی جان دینے کو تیار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چلو جی یہ مسئلہ ایک طرف ہو گیا۔ پھر قاضی القضاۃ کے پاس گئے تو قاضی القضاۃ کہنے لگے ہم تو اس وقت فیصلہ کریں گے جب ہمیں بادشاہ کا اشارہ ہوگا، بادشاہ کا اشارہ نہیں ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب یہ دو باتیں ہو گئیں تو اب آئے کون اپنا بچہ دے گا؟ تو ایک ماں باپ تیار ہو گئے جن کے کوئی 20-25 بچے تھے، اتنے پیسے دیے تو ہم ایک بچہ دے دیتے ہیں۔ اتنے پیسے دیے، ایک بچہ ان کے حوالے کر دیا، بچے کو خوب کھلایا پلایا، طبیب نے دیکھ لیا کہ اب بالکل ٹھیک ہے تو اس کو نلایا دھلایا، خوشبو میں بسایا، اب اس کو لے جا رہے ہیں، جلاد کو بلایا تو اب سب لوگ میدان میں کھڑے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، قاضی القضاء بھی دیکھ رہے ہیں، بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو بچہ سب کو دیکھا اور زور سے ہنسا اور ہنستے 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 لوٹ پوٹ ہوا۔ اب کسی اور میں تو ہمت نہیں تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، کس بات کی ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگا کہ بچے کا یقین دیکھیں کہ دیکھو مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے درد کو سمجھنے والا آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے چند پیسے لے کے مجھے چھوڑ دیا، اس کے بعد جاتا ہے آدمی قاضی القضاء کے پاس، قاضی کے پاس کہ وہ میری مدد کرے گا۔ قاضی القضاء تو چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے قاضی القضاء نہیں بخش رہا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، یا تو بادشاہ خود آپ میرے خون کے پیاسے۔ تو اب صرف ایک دربار رہ جاتا ہے اللہ کا، اور میں نے سنا ہے کہ اللہ کے دربار میں کوئی سوالی ہاتھ اٹھا لے اور وہ بے بس ہو چکا ہو تو اللہ اس کی رد نہیں کرتے۔ تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ میری کیسے مدد کرے گا اور کیسے تم سب کو نیست و نابود کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تمام جن و انس کسی ایک انسان کے ناحق قتل کے اوپر جمع ہو جائے تو اللہ رب العزت ان سب کو اس کے عوض جہنم میں ڈال سکتے ہیں کہ ایک انسان کا خون کتنا قیمتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے تو نے تو میرے سے اوپر دروازہ بجا دیا ہے، جاؤ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک بارش ہوئی جس میں سب نہائے گئے، اس نہانے کے بعد بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ذرہ برابر جسم میں کوئی تکلیف نہ رہی۔
بات ایسی مجھے یاد آ گئی، کوئی بے ربط سی بات ہو گئی کہ عرض کر رہا تھا جو انسان اللہ سے مانگنے کا عادی ہوتا ہے اس کا رجوع اور دھیان اللہ کی طرف خود بخود جاتا ہے، اور جو شخص اللہ سے مانگنے کا عادی نہیں ہوتا تو اس کی سب سے پہلی نظر اسباب پہ جاتی ہے کہ فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میرا ساتھ دے گا، فلاں میرا معاملہ کرے گا۔ وہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو نفلی عبادات میں لگانا چاہیے۔ ہمارے مزاج میں نفلی عبادات بہت بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے اگر تبلیغی حضرات جو اعمال کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو دیگر معمولات میں نفلی عبادات کا رواج ہی نہیں رہا۔ اللہ سے مانگنا اور گڑ گڑا کے مانگنا، اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلانا اور بار بار اللہ کو کہنا، بار بار اس سے فریاد کرنا، اس کے سامنے حاضری دینا، اس کو اپنی موجودگی کا احساس کروانا، اس کو تو پتہ ہم ہے، تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز میں، حضرت عمر اونچی آواز میں، بلایا اگلے دن، دونوں آ جاؤ۔ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ جس نے اٹھایا نا اسی کو سنا رہا تھا، اور اس کو آہستہ بھی سنائی دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دعا جو آہستہ مانگی جائے اور وہ دعا جو تیز اور اونچی آواز میں مانگی جائے، تو یہ دعا جو آہستہ آواز میں مانگی جائے دوسری دعا سے 70 گنا زیادہ تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث۔ پھر حضرت عمر کو بلایا، تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جو شیطان کے نرغے میں آ کے سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا تھا اور اپنے نفس کو بھی جگا رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک بڑا باریک نقطہ فرمایا، اس نقطے کے اوپر میں آج بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کرو اور عمر تم تھوڑا سا آہستہ پڑھ لیا کرو۔ آپ حضرات نے سنی ہوگی یہ روایت۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اصل میں دونوں اپنی رائے پہ چل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی رائے سے ہٹا کے رسالت کی رائے کے اوپر لے آئے۔ پہلے بھی عبادت تھی لیکن اب رائے پیغمبر کی آئی تو وہ عبادت سے کئی گنا بڑے درجے میں چلی گئی۔ وہ عبادت اطاعت کے درجے میں پہلے بھی تھی، اب عبادت اطاعت کے درجے میں اب بھی ہے، لیکن اب اس کا درجہ، اب اس کا مقام کئی گنا زیادہ ہو گیا کیونکہ اس میں اطاعت شامل ہوگی۔ ہمارے معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا نام اللہ نے قرآن میں مسلمان رکھا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ مجھے حکم دیا کہ میں مسلمان بن جاؤں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ فرما برداری یعنی اپنے مزاج کے اندر فرما برداری جس مسلمان نے پیدا کر لی اب یہ بنے گا کامل مسلمان۔ فلما اسلما جب دونوں مسلمان ہو گئے، کون جی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مسلمان نہیں تھے۔ اسلمہ کا معنی ہے فرما بردار، اسلمہ کا معنی ہے فرما بردار۔ فرما بردار جو شخص ہوگا وہ کامیاب ہے اسلام کے اندر۔ آپ لوگ میں ادھر متوجہ ہونا، ادھر ادھر دیکھتے ہو نا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ مجھے دیکھیں گے، جب مجھے دیکھیں گے نا یقین کرنا آپ کے لیے فائدے کی چیز آئے گی۔ ہمارے ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، تو بیان فرمانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ سچ بتاؤں میں بیان نہیں کر رہا،
اصل میں جب سامنے والا متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی ایسی بات بھیج دیتے ہیں جس سے اس کا بھی نفع ہو جاتا ہے، سننے والے کا بھی نفع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں دودھ اتارتی ہے؟ ماں دودھ نہیں اتارتی جب تک بچہ چمٹ کے دودھ نہیں پیتا، تب تک ماں دودھ نہیں اتارتی، ماں کا دودھ اتر نہیں سکتا۔ ایسے جو دین سیکھنے بیٹھتے ہیں، جو دین سیکھنے آتے ہیں، اللہ ان کے لیے سامان بھیجتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، قسم خدا پاک کی کچھ نہیں آتا۔ جب سننے والا سامنے والا متوجہ ہو کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی چیز بھیجتے ہیں کہ کبھی کبھی بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی سننے والا توجہ سے سن رہا ہے تو اس کی توجہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے نظر کا اثر ہوتا ہے نا، نظر کسی دوسرے پہ ڈالی اس کا اثر ہوتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اے پیغمبر، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کھا جائیں گے آپ کو اپنی آنکھوں سے، یہ اچک لیں گے آپ کو اپنی آنکھوں سے، کہ نظر میں ایک تیر ہوتا ہے جو انسان کو آگ کے لگتا ہے، جو نظر باز لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی، کہ دیکھ لینے سے اثر پڑتا ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرے اوپر اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، ٹونے کا اثر ہو گیا، تعویذ کا اثر ہو گیا۔ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی اثر اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ حرام کھا رہا ہے، اس کو کوئی اثر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ دین سے دور ہے، اس کو اس کا کوئی اثر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ میں بس بات یہ کر رہا تھا کہ اپنے مزاج میں فرما برداری پیدا کریں۔ ہمارے جتنے اکابر اور مشائخ گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جو کسی کے فرما بردار تھے۔ لولا السنتان لہلک نعمان، امام ابو حنیفہ فرماتے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے ابو حنیفہ کے ساتھ گزارے تو لہلک نعمان ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ یہ فرما برداری انسان کو بناتی ہے۔ جو انسان خود شر ہو کے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، وہ کبھی بن نہیں پاتا۔ جو اپنی رائے کو سب سے اوپر رکھتا ہے وہ کبھی بن نہیں پاتا۔ جو رائے سے ہٹ کے اپنے بزرگوں کی رائے کو دیکھتا ہے، اپنے بڑوں کی رائے کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر اپنی تجلیات کو القاء فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں ذکر کر رہا ہوں، بڑی پابندی سے ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ، اور میرے اعمال اور معمولات بڑے مزے سے چل رہے ہیں، آپ مزید دعا فرما دیجئے۔ تو اس نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ ذکر تو پابندی سے کر رہے ہیں، لیکن 2 باتیں مجھے سمجھ میں آئیں۔ یا تو ذکر پابندی سے نہیں کر رہے، آپ نے مجھے غلط لکھا ہے، یا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر جو اثر کرتا ہے وہ آپ پہ ہو ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ ذکر جو اثر کرتا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہو رہا۔ آپ روزانہ نمک والی چیزیں کھائیں مستقل بنیادوں پر اور آپ کو بلڈ پریشر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ مستقل چینی والی چیزیں کھاتے جاؤ، شوگر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ ہر چیز جب چینی کھاتے ہوئے اثر کرتی ہے، جب نمک کھاتے ہوئے اثر کرتا ہے، آپ اے سی لگا کے بیٹھے ہو، آپ کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو، اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے۔ آپ ذکر پابندی سے کریں اور آپ کو کیفیات نہ ملیں، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے۔ تو تھانوی نے فرمایا یا تو آپ ذکر پابندی سے نہیں کر رہے، یا آپ ذکر صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ کچھ عرصے کے بعد خط آیا، تربیت السالک میں خط آیا کہ حضرت بہت بے چین ہوں، دل پریشان ہے، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، جی چاہتا ہے تنہائی میں بیٹھا ہوں، کوئی آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی اس سے ملنا پڑے گا، کبھی اس سے بات کرنی پڑے گی، کیا کروں؟ لیکن مخلوق خدا ہے، اس سے ملنا میری ذمہ داری ہے، میں ملتا ہوں، کوئی حکومتی عہدیدار تھا، میں ملتا ہوں، کیا کروں، مجبوری ہے۔ تو فرمایا ماشاءاللہ ذکر کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو آپ کو ذکر اللہ کی طرف لے کے آ رہی ہیں۔ انسان فرما بردار ہو اور اپنے گھر والوں کو تنگ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان فرما بردار ہو، اس سے محلے والوں کو شکایتیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان فرما بردار ہے اور اس کو اپنے آپ سے شکوے اور شکایتیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان فرما بردار ہے، اس کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، اس کے اندر اخلاقی کوتاہیاں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مزاجن فرما بردار ہوتا ہے، اپنے بڑوں کے حکم کے تحت چلتا ہے، پھر اللہ اس کا نام بھی بناتے ہیں، اللہ اس کا کام بھی بناتے ہیں، اس کو وہ کیفیات عطا فرماتے ہیں کہ جس سے اس کی زندگی میں عجیب انقلابات آتے ہیں۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں میں، پتہ نہیں پہلے میں سنا چکا ہوں نہیں سنا چکا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج شکر کے نام سے لاہور میں جن کا دربار، یا پاک پتن لاہور میں جن کا دربار، سید علی حجویری لاہور میں جن کا دربار ہے، پاک پتن میں تو بابا فرید کا ہے۔ تو سید علی حجویری محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا، 17 حملے کیے، سومناتھ کو فتح کیا، اس کے بعد آیا اور غزنی کے اندر علماء کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ میں بس ہو گئی ہے، میں ہندوستان کے لوگوں کا دل نہیں بدلی کر پا رہا، مجھے علماء کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو سید علی حجویری، ان کے استاد کا نام بھی سید علی ہے اور یہ سید علی حجویری۔ تو استاد نے کہا بھی علی حجویری کہاں ہے؟ کہا جی استاد جی میں یہاں ہوں۔ کہا جاؤ لاہور۔ کہا کیا کروں؟ کہا وہاں جاؤ اور جا کے بھیک مانگو اور پورا دن بھیک مانگو، شام کے وقت اس بھیک کی روٹی لو اور لوگوں کو کھلاؤ، اور یاد رکھنا تمہارے لیے اس بھیک میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ خود سید تھے۔ کہا جی میری روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ آپ کی روٹی کا انتظام اللہ کریں گے، آپ جاؤ۔ لیکن میں اٹھا ہوں، اس زمانے کے شاگرد ہم جیسے ناخالف نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے شاگرد اپنے استاد کے اشارے کو سمجھتے، لیکن کہنے لگے میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ میں نے آج تک اپنی ماں سے روٹی نہیں مانگی، تو میں ان سے روٹی، لوگوں سے روٹی کیسے مانگوں گا؟ لیکن استاد کا حکم تھا، بات ماننی ضروری تھی، فرما برداری تھی نا مزاج میں، تو اٹھے اور چل دیے۔ یہاں ہندوستان میں لاہور پہنچے، غزنی سے لاہور پہنچے اور پورا دن بھیک کا پیالہ پھیلایا، لوگوں سے مانگا، اور مانگنے کے بعد رات کے وقت سب کا کھانا کیا۔ کھانا کھا کے زندہ دل کے لوگ تھے، بیٹھ گئے۔ جی بزرگوں کیا کہتے ہو؟ کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا ہے جی آپ کا اسلام؟ کہ یہ ہے اسلام، اللہ کو مانو، رسول اللہ کو مانو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، یہ دیوی اور یہ سب سمجھایا۔ آدھوں نے کہا کلمہ پڑھے ہم مسلمان ہوتے، حیران رہ گئے، کہنے لگے واہ استاد واہ، آپ نے صحیح بات فرمائی تھی۔ ان سب نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد سب لوگ کھانا لے کے پہنچ گئے، حضرت آپ ہماری طرف سے کھانا کھائیں، آپ ہماری طرف سے کھانا کھائیں۔ دن بڑھنے لگے، لوگ بڑھنے لگے، اضافہ ہوتا 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 چرچا جو ہے وہ راجہ تک پہنچا۔ راجہ آیا اور کہنے لگا لاہور خالی کرو۔ تو دریائے راوی ہے، اس کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے تجھ میں ہمت ہے تو مجھے دریا میں دھکا دے کے دکھا دے، ہو نہیں سکتا کہ میں لاہور کو چھوڑوں۔ کہ ٹھیک ہے میں فوجیں لے کے آؤں گا۔ وہاں سے نکلے، گھر پہنچے تو راجہ کے ایک ہی بیٹا تھا، تھوڑی دیر میں دیکھا دھڑام سے گرا اور انتقال ہو گیا۔ او ہو، تو رانی تھی بڑی سمجھدار، بہت ہی سمجھدار، تو اس نے اس وقت پنجابی کا جملہ بولا جو آج پنجابی کا محاورہ ہے، ہم لوگ ویسے مذاق میں بولتے تھے، نہ چھیڑ ملنگا نو نیت پہ جان گے ٹنگا نو۔ پتہ نہیں آپ کو پنجابی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، کہ ملنگوں کو نہیں چھیڑو، نہیں تو تمہاری خیر نہیں، دیکھ تیرا بیٹا لیٹ گیا، اب تو نکال اس فقیر کو یہاں سے۔ کہ میں کیا کروں؟ کہنے لگا کہ ان اللہ والوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، تم جاؤ اور جا کے ان سے بات کرو، ان کو مناؤ، وہ دعا کریں اللہ ہمارے بیٹے کو زندہ کریں گے۔ ہندو اللہ کو تو مانتے ہیں نا، ہاں شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو، لیکن فی نفسی اللہ کو تو مانتے ہیں۔ تو یہ آیا ہے راجہ
گھوڑے پہ دوڑتا ہوا، کہا حضرت کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو یہاں سے دھمکا کے گیا، وہاں میرا بیٹا چلا گیا، آپ اللہ سے دعا کرو۔ کہ بھئی یہ حضرت عیسیٰ مسیح کا معجزہ تھا، اللہ نے 4 مردے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ فرمائے تھے، تو یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا اور کسی بندے کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، لہذا اب واپس چلے جاؤ، ایسی بات مجھ سے نہ کرو۔ کہا میں نہیں جا رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ کہ نہیں، یہ تو حضرت مسیح کا معجزہ، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ وہ راجہ بیٹھ کے رونے لگا کہ میں تاج بھی دوں گا، تخت بھی دوں گا، آپ بس دعا کر دیں۔ دعا کرنے بیٹھے تو اللہ نے دل میں کشف کیا کہ علی حجویری تیرا کام دعا مانگنا ہے، باقی ہمارے ہاتھ میں۔ اور کشف اللہ کے ہاں پایا جاتا ہے، اہل اللہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ شریعت نے کشف کو، کرامت کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے خود واقعات سنائے ہیں، کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامت سچ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا واقعہ سنایا، ایک سمندر کے اس طرف رہتا تھا، دوسرا سمندر کے اس طرف رہتا تھا۔ تو ایک نے دوسرے سے قرض لیا تھا اور کہا تھا کہ میرے اور تیرے اس قرض کے اوپر گواہ صرف اللہ ہے، لہذا میں تجھے فلاں تاریخ کو قرضہ واپس کروں گا۔ فلاں تاریخ آئی تو یہ سمندر کے اس طرف اور یہ والا سمندر کے اس طرف، اس نے پیسے لیے، لکڑی کے ٹال میں ڈالے، ٹال سمجھتے ہیں، بڑا سا تنا، لکڑی کے بڑے سے ٹال میں ڈالے اور سمندر میں ڈال دی، اس میں پرچی لکھ کے ڈال دی، دیکھو میں بے بس ہوں، پہنچ نہیں سکتا، میں سمندر کے اس کنارے سے ڈال رہا ہوں، پہنچ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کبھی آ کے دوں گا۔ اور اس نے یہاں سے ڈالے پیسے اور یہ نکلا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ وہ چیز چل کے آ جائے؟ ہو سکتا ہے تو کرامت کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں واقع، یہ صحاح میں سے کسی کتاب کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ پانی کی تہہ کے اوپر ایک لکڑی کا تختہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اتنا بڑا دریا یا سمندر ایک رات میں پار کر لینا اور صحیح ڈائریکشن میں، یہ پہنچا ہے۔ اس نے کہا کہ لکڑی کاٹتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں۔ چنانچہ نکالی لکڑی، اس کو جیسے ہی کاٹا تو اندر سے تھیلی اشرفیوں کی نکلی، اس میں کاغذ نکلا کہ تیرے پیسے میں نے لیے ہوئے تھے، یہ واپس لے۔ تو آپ نے فرمایا کرامات الاولیاء حق۔ چنانچہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں، دل میں کشف ہوا اور چلے ہیں، اپنی چادر اٹھائی اور لڑکے کے اوپر ڈال دی اور خود اس کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ، تیرے دین کی تبلیغ کا واسطہ ہے، آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں تو یہ آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم سے کھڑا ہو سکتا ہے، وگرنہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے وہ کسی مردے کو زندہ کر سکے۔ واللہ عالم، وہ واقعتاً مرا تھا یا کومے میں چلا گیا تھا یا کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھ کے بیٹھا تو سارے حیران اور اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ تو راجہ اٹھا ہے اپنی جگہ سے اور اپنا تاج اتارا اور سید علی حجویری کے قدموں میں رکھ دیا، کہ تاج بھی آپ کا ہے اور تخت بھی آپ کا ہے۔ فرمایا کہ نہ مجھے تاج چاہیے نہ ہی مجھے تخت اور سلطنت چاہیے، مجھے بس تم یہاں تبلیغ کی اجازت دو۔ کہا تبلیغ کی اجازت نہیں دوں گا، جہاں آپ جائیں گے ساتھ جاؤں گا، جہاں آپ رہیں گے ساتھ رہوں گا، جو آپ کریں گے اس میں آپ کی مدد کروں گا، اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر برے سید علی حجویری داتا گنج بخش جو ہے، یہ یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی گنج کو، یعنی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی جیسے علم دیا ہے تو اللہ وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ علم ایک یہ علم ہوتا ہے جو ہم قرآن و حدیث کو، ایک وہ علم ہے جو علم روحانی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس کا سینہ منور ہو جاتا۔ اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس جگہ پر نہ کبھی درد ہوا نہ کبھی کچھ ہوا، آنکھ پھوٹی، اور تو یہ ایک برکت ہوتی ہے جو آپ عطا فرمایا کرتے تھے۔
ویسے اللہ والوں کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سال وہ حج کا سفر کرتے تھے، ایک سال حج کا سفر کرتے تھے اور ایک سال جہاد کا سفر کرتے تھے، تبلیغی سفر کرتے تھے یا جو بھی سفر من کو. زندگی میں ایک بار گیلان گئے، جو جیلان ان کا علاقہ ہے، ایک بار وہاں گئے اور ایک بار لاہور آئے ہیں. اور لاہور اتر کے دریائے راوی پہ اس سے اترے ہیں، یہاں غسل کیا، نماز پڑھی اور وہاں مراقب ہو گئے. اور مراقب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے 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 پھر کہنے لگے ہاں اب مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں علی حجویری کے مزار پہ جا سکتا ہوں، اب مجھے اجازت ملی ہے. پھر وہ آئے اور جو بھی باتیں، خیر یہ باتیں میں کرتا نہیں ہوتا، آج ایسے ہی نکل آئی ہیں. تو بتا رہا تھا کہ فرما برداری، دین ملتا ہے فرما برداری سے. اپنے آپ کو کسی اللہ والے کا تابع بنائیں جس سے آپ کی عقیدت ہے، جس سے قلب میں احترام ہے. دیکھو مناسبت کیا ہوتی ہے، جس سے مناسبت ہے نا اس سے اپنا تعلق بنانا چاہیے. مناسبت کے بغیر کام نہیں بنتا. تو مناسبت کیا ہوتی ہے؟ مناسبت کو میں نے آسان لفظوں میں جو سمجھا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. مناسبت یہ ہوتی ہے اصلاح کرنے کا حق صرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے اور کسی کو نہیں. جتنے مشائخ، جتنے علماء عظام اصلاح کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی نیابت میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اس زمانے میں بہت سے مشائخ اور بہت سے ایسے اللہ والے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا بزرگ ہے، کون ایسا سچا عالم ہے کہ جو میری اصلاح اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو فرماتے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو کس طریقے سے میری اصلاح فرماتے؟ فلاں طریقے سے، فلاں طریقے سے، فلاں طریقے سے. جس جم رہے تو اس کا مطلب ہے اس چیز کا نام مناسبت ہے. یہ ہوتی ہے مناسبت. بس اپنی مناسبت کہیں پیدا کریں، اپنا تعلق کہیں بنائیں کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی سچے کامل سے یا کسی سچے طالب سے اپنا تعلق بنائیں. دین ایسے آتا ہے، ورنہ دین نہیں ہوتا، وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ ہاں یہ دین ہے. ایک طرز ہوتا ہے جو ہم نے بنایا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. وہ دین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ دین نہیں ہوتا، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے. اے اللہ دین کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، بسا دیجیے، جما دیجیے. اپنے تعلق کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائیے. اپنی یاری، فداکاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی رابطہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے. دین کے اوپر سچے طریقے سے چلنے کی، دین کے اوپر سچے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے. جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرمائیے، جو انجانے میں ہوئے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے. ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے، اپنے دربار میں بار بار حاضر ہونے والا بنا دیجیے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے.
اے اللہ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار، جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، اس کے والدین کو اللہ صحت کلی سے نوازیے۔ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں یا خالد محسن بھائی ہیں کہ جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل سے برکت عطا فرمائیے، راحت عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، رحمة الله يا رب العالمين۔